تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ دونوں یعنی یاجوج ماجوج یہ دونوں نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ اس میں ایک اہم چیز یاجوج ماجوج کا ذکر ہے، اور یہ بات بھی روایت میں بیان ہوئی ہے کہ یہ لوگ ہیں جو زیادہ تر خدا کی ہدایت سے محروم بھی رہیں گے، انحرافات بھی اختیار کریں گے، پیغمبروں کی دعوت کو بھی قبول نہیں کریں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دے رہے ہیں، اور میں اس کی طرف کئی بار توجہ دلا رہا ہوں کہ اس طرح کے اخبار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم اپنے ان رویا کی بنیاد پر دیتے تھے جو آپ کو دکھائے جاتے۔ اس کی بڑی تفصیلات روایتوں میں ہے، یعنی اس میں گویا بعض حقائق عالم رویا میں کھول دیے جاتے تھے تاکہ آپ خود بھی ان کو دیکھیں، اس سے آپ کے ایمان و ایذان میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوتا، اور پھر جب لوگوں کو بتائے جاتے تو گویا ایک پیغمبر کی شہادت سامنے آ جاتی۔ انسان کا یہ معاملہ ہے کہ وہ جس چیز پر ایمان رکھتا ہے، اب وہ چیز سامنے کی تو ہے نہیں، یعنی یوں نہیں ہے کہ اس دنیا سے متعلق یہ اطلاع دے دی گئی ہے کہ اس دنیا میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ زمین کا ٹکڑا یا یہ زمین کا سیارہ یہ کس کے گرد گھوم رہا ہے اور موسم کیسے پیدا ہو رہا ہے۔ ایک ایسی اطلاع دی جا رہی ہے کہ ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے۔ تو جب اس طرح کی کسی چیز کے بارے میں آپ کے سامنے کوئی تصویر آتی ہے تو ایک فطری چیز پیدا ہوتی ہے کہ انسان اس کی تفصیلات کو جاننا چاہتا ہے، یعنی معلوم کرنا چاہتا ہے کہ وہ تصویر کتنی مکمل ہو سکتی ہے، اس کے کیا کیا پہلو ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر کو بعض اوقات رویا میں ایسے حقائق دکھا دیے جاتے جیسے آپ بیان کرتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے وہ روایات میں منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ تو حضور نے یہ فرمایا اس میں، اگر آپ کی طرف اس کی نسبت صحیح ہے، کہ یاجوج ماجوج میں سے بہت بڑی تعداد ہو، یعنی گویا ایک تمثیل کے انداز میں یہ کہا کہ یوں سمجھو کہ ایک اگر تم میں سے ہوگا تو 1000 اس میں سے ہوں گے، یعنی وہ لوگ کہ جو کامیاب نہیں ہو سکیں، محض استحقاق کی بنیاد پر منتخب نہیں ہو سکیں گے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی نوعیت کیا ہے۔ تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ دونوں یعنی یاجوج ماجوج یہ دونوں نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ ہمارے پاس جو اس وقت قدیم تاریخ سے متعلق ماخذ ہیں، ان میں خود بائبل بہت بڑا ماخذ ہے، قدیم مورخین کے بیانات ہیں، انسانوں کی اجتماعی روایات ہیں۔ اب آ کے نئی دنیا پیدا ہو رہی ہے، اس میں آثار کی تحقیق، ڈی این اے اور فلاں یہ نئی چیزیں کچھ نئے پہلو پیدا کر رہی ہیں، لیکن جتنی معلومات بھی ہمارے پاس ابھی تک تاریخی روایات سے ہیں، ان میں سے کوئی بنیادی چیز چیلنج نہیں ہوئی، یعنی ابھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، جب آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ تو اس وقت جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں وہ اصل میں موجود تاریخ کی بنیاد پر ہے، یعنی جو تاریخ اس وقت تک ہمارے پاس ہے۔ یہ دونوں نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، جو ایشیا کے شمالی علاقوں میں آباد ہوئی، یعنی جس وقت طوفان کے بعد ان کے بیٹوں کی اولاد پھیلنا شروع ہوئی تو حام کی نسلوں نے زیادہ تر افریقہ کو آباد کیا، اور سامی لوگوں نے مشرق وسطیٰ کو اپنا وطن بنایا، بلکہ اب جدید تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہیں سے یہ ترکی کے راستے سے یورپ میں بھی داخل ہوئے، اور انہی میں یافس کی اولاد جو تیسرے بیٹے ہیں یہ شمالی علاقوں میں چلی گئی، جو جن کو آپ وسط ایشیا کے علاقے کہتے ہیں۔ پھر انہی کے بعض قبائل یورپ پہنچے، وہاں سے ہجرتیں کر کے مختلف وقتوں میں یہ لوگ وہاں جاتے رہے، یعنی کچھ ہجرتیں افریقہ سے ہوئیں، کچھ نیچے سے سامی قوموں کی ہوئیں، اور زیادہ تر یافس کی اولاد وہ یورپ میں آباد ہونا شروع ہوئی، اور اس کے بعد چند صدی پہلے امریکہ اور آسٹریلیا کو آباد کی، یعنی یہ تو ابھی حال کی بات ہے، ہم اس سے واقف ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد نے اگرچہ مسیح علیہ السلام کو مانا ہے، بظاہر تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیتھولک کی صرف 2.5 ارب کے قریب، بہت بڑی تعداد ہے۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی مذہب تعداد کے اعتبار سے ہے تو وہ مسیحیت ہے،
تو اتنی بڑی تعداد نے اللہ کے ایک بڑے جلیل القدر پیغمبر مسیح علیہ السلام کو مانا ہے، لیکن خدا کے پیغمبر کی حیثیت سے نہیں مانا۔ یعنی جس حیثیت سے وہ آئے تھے، وہ تو اس لیے آئے تھے نا کہ خدا کا پیغام پہنچائیں۔ پیغمبر کو ماننا کسی جلیل القدر ہستی کے عظیم ہونے کا اعتراف نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی بہت بڑی بحث، فضائل کی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ اصل میں تو یہ ماننا ہے کہ یہ خدا کا پیغام لے کے آئے، تو پیغام کیا ہے اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ مانا ہے لیکن خدا کے پیغمبر کی حیثیت سے نہیں، بلکہ اس کے بیٹے اور جسدی ظہور کی حیثیت سے مانا۔ یعنی یوں مانا کہ اصل میں جو فلسفے کی ٹریڈیشن چلی آ رہی تھی کہ یہ عالم، یہ مادی عالم، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اصل میں حقیقت مطلقہ کے عکوس و ظلال ہے، تو وہی چیز مسیحی علم کلام میں جا کر اس پورے عالم کے بجائے سیدنا مسیح کی شخصیت میں مرتکز ہو گئی کہ ذات خداوندی کا جسدی ظہور، یعنی وہ کوئی جسم نہیں رکھتی ذات، لیکن جب اس نے جسم قبول کرنا چاہا تو کیا ہوا؟ مسیح جسدی ظہور کی حیثیت سے مانا ہے۔ باقی زیادہ تر توہمات کے پیرو رہے ہیں۔ دور حاضر میں بھی ان کی ایک بڑی تعداد اب الحاد کی علمبردار بن کر کھڑی ہو رہی ہے۔ یعنی علمی الحاد کا ماخذ بھی دور حاضر میں اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر یاجوج ماجوج ہیں۔ قرآن اور بائبل دونوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ انہی کا خروج ہے جس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو یہ ایک واقعی حقیقت ہے جس کو آج ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا ماضی اور حال ہمارے علم میں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ زیادہ تعداد ان میں سے ان لوگوں کی ہوگی جو نہیں منتخب ہو سکیں گے بربنائے استحقاق۔ یہاں زیر بحث یہ ہے، یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی تو یہ معلوم ہوتا ہے روایتوں سے بھی اور قرآن مجید کے اشارات سے بھی کہ پہلے مرحلے میں فیصلے کی بنیاد استحقاق بن جائے گا۔ اللہ کی رحمت کیا فیصلہ کرتی ہے؟ سب کو معاف کر دیتی ہے، کس کس کو معاف کرتی ہے، کس کے بارے میں کیا فیصلہ صادر ہوتا ہے، آخری حتمی حکم کیا ہے، وہ بات کا مسئلہ ہے۔ پہلے تو استحقاق کی بنیاد پر تقسیم ہو جائے گی کہ کون کس طرف کھڑا ہے، تو یہ اس وقت کا بیان ہے کہ اس وقت تو ان کی بہت بڑی تعداد ہوگی ان لوگوں میں جو جہنم کے لیے سامنے آ جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تعداد انہی کی ہوگی۔ اس وقت بھی صورتحال یہی ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی ان کا نسبت تناسب یہی رہے گا۔ تو میں نے اس پر لکھا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہے گی، تاہم جب تک دنیا قائم ہے تمہیں انہی کے ساتھ رہنا ہے، اور انہی کے ساتھ رہتے ہوئے اور ان کے تمام انحرافات کے باوجود اپنے آپ کو خدا کی ہدایت پر قائم رکھنے کی جدوجہد کرنی۔ اس روایت میں جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ان کو مٹا نہیں دے گا یا اپنی نافرمانی کی سزا دے کے ختم نہیں کر دے گا، اب قیامت تک ان کے ساتھ رہنا ہے۔ تم ساتھ رہنا ہے تو ظاہر ہے کہ ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو خوبیاں ہوں گی وہ تو ہوں گی، لیکن انحرافات ہوں گے، ان کے الحاد کے مبلغ بھی بن جائیں گے، اور اس سے پہلے پوری دنیا کے اندر مسیح کی الوہیت کے علمبردار بن کے کھڑے رہے ہیں اور صدیوں سے کھڑے ہیں اور ایک عظیم سلطنت کے تحت کھڑے رہے ہیں۔ تو تمہیں ان کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، کہیں بھاگ نہیں جانا، ان کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ خدا کا امتحان یہی ہے۔ تو اس کے مقابل میں تمہاری تعداد کم ہوگی یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی، یعنی ان لوگوں کے مقابلے میں جو دوسری امتوں میں سے جنت کے لیے منتخب کیے جائیں گے، اگر پیچھے بھی مڑ کے دیکھو گے تو وہاں پر بھی تمہارا نسبت تناسب یہی ہوگا۔ یہ غالباً اس لیے ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کی آبادی تیزی کے ساتھ بڑھی اور دیکھتے دیکھتے اربوں تک پہنچ گئی ہے، یعنی آبادی کی نسبت بھی ایسے ہی ہے۔ اس سے ماضی میں اگر دیکھیں تو پہلے پیغمبروں کے ہاں خاص طور پر جو مختلف قوموں میں آئے تو بہت قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ حضرت یونس اس بستی کی طرف بھیجے الی 100,000 و یزیدون، یہ 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ اب ہمارے ہاں بعض بڑے شہروں کے چھوٹے سے محلے میں بھی 2-2.5 لاکھ لوگ آباد ہوتے ہیں، تو زمین آسمان کا فرق پڑ گیا۔ تو اس موقع کے اوپر حضور نے یہ کہا کہ اس وقت تم تعداد میں بہت کم ہو۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے حین حیات ایمان لانے والے 1 لاکھ سے کچھ ہی زیادہ تھے،
یہ جو تشبیہ دی آپ نے کہ جیسے ایک بیل ہے، سفید رنگ کا بیل، اور اس میں ایک کالا بال ہے، تو یہ گویا بتایا کہ اس وقت کی صورتحال یہی ہے، لیکن بتدریج یہ تعداد نسبت تناسب بڑھتی چلی جائے گی، اور پھر آخری نتیجہ بتا دیا کہ قیامت میں بھی پہلے انتخاب میں یہ صورتحال پیدا ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔